امریکہ کو جنگ بندی کی تجویز پر ایران کے جواب کی امید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دھمکی دی کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم کے قلیل مدتی آپریشن کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فریڈم اچھا ہے لیکن اسے کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں۔ اپنا کام کر رہے ہیں، کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے۔ دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں سجے گی کل شاندار تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب سے خطاب کریں گے۔ یوم مارکہ حق اس بات کی تجدید ہے کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا سخت جواب ملے گا۔ یہ دن اس بات کا پیغام ہے کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی مہم جوئی یا جارحیت کا جواب انتہائی سخت اور منہ توڑ طریقے سے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام سی ویو پر تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے بھارت سمیت دنیا کو بتایا کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان نے بھارت کے وہ طیارے گرائے جن پر اسے غرور تھا۔ 6 رافیل سمیت 8 بھارتی طیارے گرائے۔ بھارت نے میزائل داغے تو فیلڈ مارشل نے جواب دینے کا فیصلہ کیا اور بھارت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹائی۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک فوج کو، اس کی عظیم قیادت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک عظیم فتح دلائی۔ الحمدللہ ہمیں پوری دنیا میں عزت ملی اور آج پاکستان تیسری عالمی جنگ میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بنیان المرصوص پھر ایک بنیان المرصوص ہوگا اور ہندوستان کا تختہ نشان مٹا جائے گا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ آزاد کشمیر سے لے کر اسلام آباد، کراچی سے لے کے بلوچستان تک، شہر شہر گلی گلی پاک افواج کی پذیرائی اور پاکستان سے پیار کا اظہار۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر شہری خوشی سے سرشار دکھائی دیے۔ بزرگ، بچے، طالب علم پیش دکھائی دیے۔ شرکا نے اس دن کو یوم فتح، یوم تشکر قرار دیا۔ فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ شرکا نے کہا دشمن جب پاکستان کا عزم آزمائے گا تب منہ کی کھائے گا۔ فوج پاکستان کی کوششوں سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ سے فوج پاکستان نے، پاکستان بحریہ نے، پاکستان فضائیہ نے اور موجودہ حکومت نے مل کر عوام کی دعاؤں کے ساتھ، عوام کے خدا کے پرچم کے سائے تلے جس طرح پوری قوم متحد ہوئی ہے اس وقت یہ اتحاد پاکستان کا نصیب بن چکا ہے۔ مارکہ حق اور حق غالب آ گیا۔ جشن فتح پر ایم کیو ایم پاکستان کا کراچی پریس کلب کے باہر عوامی اجتماع سے خطاب۔ پاک افواج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے خطاب میں کہا کہ بھارت کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری کراچی پر نظر ہے تو کراچی کی تم پر نظر ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان آج دنیا کے سامنے اپنی شاندار فتح کا جشن منا رہا ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے واضح کر دیا کراچی پر حماقت کی تو جان دینے کے لیے کراچی کے نوجوان ہی کافی ہیں۔ پاکستان کے مضبوط دفاع کے سامنے بھارت بے بس۔ امرتسر پر پاکستانی حملوں کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں آپریشن سندور کے دوران بھارتی میڈیا نے نام نہاد دفاعی برتری دکھا کر عوام کو گمراہ کیا۔ مارکہ حق میں بدترین ہزیمت کے دوران مودی سرکار نے امرتسر پر میزائل حملوں کا بے بنیاد الزام لگایا جسے پاکستان نے ٹھوس شواہد کے ساتھ رد کر دیا۔ عالمی ماہرین اور سکھ رہنما پتونت سنگھ پنو نے بھی بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ Raged on our eastern border. Its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain, and infrastructure across critical networks.
मार के हक के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर वॉरियर का दुश्मन पर कारी वार खामोश मगर फैसला कुन महज के मुजाहिदीन ने भारत के बिजली पेट्रोलियम एनर्जी ग्रिड को मफलूज कर दिया। हसास अस्करी सरकारी तनसीबात से अहम डेटा हासिल किया गया। दुश्मन की सलाहियतों को शदीद धचका पहुंचा। डिजिटल महज पर मोहलिक कार्रवाइयों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने फिर लेवी बम गिरा दिया। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपये का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर हुकूमती अरकान और इत्तेहादी भी बोल पड़े। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अबना हरमस की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ दे। एक तरह CNG बंद है तो मुकामी गैस भी अवाम को नहीं मिल रही। ख्वाजा साद रफीक भी हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट में कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने अवाम की चीखें निकलवा दी। टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना लिया है। आलमी मार्केट में कीमत कम करने के बावजूद आवाम से भारी लेवी वसूल की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। तालिब इल्म, मजदूर और आम शहरी ये लेवी अदा कर रहे हैं जो बड़ा जुल्म है। हुक्मरान तबके की शाखर्चियाँ और मरात इसी तरह से जारी हैं। ये दूसरा निज़ाम ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी से मुल्क के अवाम शदीद परेशान हैं। CNG की बंदिश और महंगे पेट्रोल ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। गरीब की सुनने वाले ही कोई नहीं है और क्या बताएं आप। हम मजबूर परेशान हैं, कोई सुनने वाला है कोई? क्या करेंगे, वो गरीब आदमी तो पिस रहा है बस, और कुछ वो नहीं है उसका हाल। मगर गरीब आदमी तो बस उसके बाद पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिल के पैसे नहीं है, लेकिन क्या करे बस मजबूरी में कर रहा है यहाँ वहाँ से करके। पेट्रोल बम हमले के बाद अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बोले पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत आलमी मंडी में कमी के बाद पाकिस्तान में भी तेल की कीमत कम करे ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम परेशान है, हलकान है, कहते हैं कि खुदारा हुकूमत उन पर रहम करे, महंगाई ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।